7 اپریل کو پوری دنیا میں ورلڈ ہیلتھ ڈے منایا جاتا ہے، صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جس میں حفظان صحت، پروٹیکشن آف ہیلتھ، اس کے رولز، ریگولیشنز اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کے بارے میں آگاہی دی جاتی ہے۔ اسلام ایک پورا ضابطۂ حیات ہے، صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ نظام زندگی ہے، اور زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ اس اعتبار سے اسلام کے اندر صحت کو بہتر رکھنے کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں، احکامات ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت، تکلیف یا بیماری پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ جس طرح ہر نعمت کی انسان کو قدر کرنی چاہیے اور ہر نعمت کے اوپر شکر ادا کرنا چاہیے، اسی طرح صحت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جب انسان صحت کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اپنے انعامات میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں ضرور زیادہ عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کسی بھی نعمت کی ناشکری کرو گے جان لینا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو ہر نعمت پر، چاہے وہ صحت کی صورت میں ہو، گھر کی صورت میں ہو، گاڑی کی صورت میں ہو، کاروبار کی صورت میں ہو، محتاجی سے بچنے کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، عزت کی صورت میں ہو، اس سب نعمتوں پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا وعدہ ہے کہ اگر نعمتیں میں عطا کروں اور میرا شکر ادا کرو گے تو میں خوش ہوں گا اور انعامات بڑھا دوں گا۔ اللہ کے احسانات اور انعامات صرف دینی نہیں ہیں، دنیاوی انعامات بھی ہیں، جسمانی بھی ہیں، روحانی بھی ہیں، ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں۔ ہم اللہ کے سارے احسانات اور نعمتوں کو شمار بولو نہیں کر سکتے۔ جس شخص کی آنکھ کے اندر یہ وائٹ کے ساتھ بلیک نہ ہو، صرف وائٹ ہو، آنکھ دیکھیں نا، جس کے اوپر شاعروں نے شاعریاں کی، قصیدہ کو لوگوں نے قصیدے لکھے، لوگوں نے مقالے لکھے، آنکھوں کی خوبصورتیاں، چشمان غزال سے تشبیہ دی محبوب کی آنکھوں کو، کتنا اس کے اوپر کلام کیا گیا آنکھوں کا۔ تو وائٹ کے اندر بلیک کا جو کمبینیشن ہے، اگر یہ نہ ہو، صرف بلیک ہو ساری آنکھ یا صرف وائٹ ہو، تو انسان کتنا خوفناک نظر آئے۔ تو اس رب کا کروڑہا شکر نہیں ادا کرتے ہم، جس نے اتنی خوبصورت آنکھیں عطا کی اور آنکھوں کی حفاظت کے لیے اس کے اوپر شیڈ اور پردہ لگا دیا۔ کس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے کروڑوں، اربوں، خربوں، لا تعداد نعمتیں ہم کو عطا فرمائی۔ تو یہ جو صحت کا عالمی دن ہے 7 اپریل، ورلڈ ہیلتھ ڈے، جس میں حفظان صحت کے اصول دیے جاتے ہیں، اس میں اسلام کیا کہتا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتوں کے حوالے سے بہت سارے لوگ خسارے کے اندر ہیں، نقصان کے اندر ہیں، گھاٹے کے اندر ہیں۔ دو نعمتیں ایسی ہیں ہر انسان کو اویلیبل ہوتی ہیں لیکن ان کو ویسٹ کرتا ہے، ان کو فوکس نہیں کرتا۔ کون کون سی؟ الصحت والفراغ۔ ایک صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بولو صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس سے پوچھو جو ہسپتال میں پڑا ہے، اس سے پوچھو جو موذی امراض کے اندر مبتلا ہے، اس سے پوچھو جو لا علاج بیماریوں کا شکار ہو چکا ہے، کہ صحت کتنا بڑا اللہ کا انعام اور احسان ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحت، اور دوسرا والفراغ، اور فارغ وقت۔ اب یہ تو امریکہ کا سسٹم ایسا ہے کہ جس نے لوگوں کو انوالو کر دیا بلز کے حوالے سے اور قسطوں کے حوالے سے، کہ وہ دن رات
کا سرکل چلتا رہے، وگرنہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں جس سے آپ پوچھیں کیا کرتے ہیں جی فارغ ہی ہونے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا کہ اللہ کا بندے سے ناراض ہو جانا، بولو اللہ کا بندے سے ناراض ہو جانا، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا اس کی نشانی یہ ہے کہ بندہ فارغ ہو، کچھ نہ کرتا ہو، نہ اپنے دین کے لیے کچھ کرے نہ دنیا کے لیے کرے۔ اراد اللہ تعالی عن العبد اشتغالہ بما لا یعنیہ، اللہ کا بندے سے ناراض ہو جانا اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ یا فارغ ہے کچھ نہیں کرتا، یا انہیلدی ان پروڈکٹیو اور ایسی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہے جس کا اس کی ذات کو فائدہ نہیں، اس کے خاندان کو فائدہ نہیں، اس کی برادری کو فائدہ نہیں، اس کی کمیونٹی کو فائدہ نہیں، لارج ہیومینٹی کو فائدہ نہیں۔ تو اللہ کا بندے سے ناراض ہو جانا اس کی نشانی یہ ہے کہ فضول کاموں میں پڑا ہوا۔ تو فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے لوگ غفلت برتے ہیں، ایک صحت اور دوسرا فراغت۔